إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الإمام فقیہ هذه الأمة سید الفقهاء وأمیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقول اللہ جل ذکرہ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ صحیح بخاری کا ابتدا بالکل ہی ابتدائیہ یہ کتاب بدء الوحی سے پہلا باب اور اس کے تحت ایک آیت کریمہ اور اس کے بعد پھر ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ سامعین حضرات، یہ شیخ قاسم حافظہ اللہ کی یہ بیان جو ہے نا آپ سن رہے تھے،
صحیح بخاری کے متعلق بالخصوص اور اس کے ذریعے فتنوں کا سد باب اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے مخصوص علمی انداز میں وہ بیان فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ صحیح بخاری واقعتاً ایک ایسی کتاب ہے جس میں تقریباً تمام فتنوں کا سد باب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں جو عقدی یا اعتقادی فتنے تھے، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے مذہبی، بہت زیادہ تھے۔ ان کا سد باب کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ امام صاحب نے اپنی علمی قابلیت جو اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں عطا فرمائی تھی، کتاب و سنت کا جو راسخ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اس علم کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے ہر فتنے کا سد باب کیا، بلکہ قیامت تک آنے والے جو فتنے ہیں ان کا بھی اس کتاب سے سد باب ہے، فتنوں کا رد ہے، بشرطے کہ اس کتاب کو صحیح معنی میں سمجھا ہو، انسان ہر فتنے کا رد کر سکتا ہے اس کتاب کے ذریعے۔ اور یہ کتاب کی خصوصیت ہے، اس کتاب کی کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح یعنی صحیح ترین کتاب یہ صحیح بخاری ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کا جو عام نسخہ چھپا ہوا ہے نا، درسی نسخہ، اس کے ٹائٹل پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مشرق اور مغرب کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، صحیح ترین کتاب ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ، اور اس پر مشرق اور مغرب کے علماء کا اتفاق ہے۔ اور اس پر بھی کہ اس کتاب کی حدیث کی کتابوں کے اندر کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، یہ اپنی مثال آپ ہی ہے صحیح بخاری۔ اور اس کے جو جمع کرنے والے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے لیے بھی تعریفی کلمات لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی محنت کی طرف اشارہ ہے، اور ان کے ضبط اور ان کے عادل اور نیک صالح اور ثقہ اور حافظے کے قوی ہونے کے اعتبار سے امام صاحب کی تعریف کی گئی ہے۔ اور یہ واقعتاً اس کتاب کی یہ خصوصیات میں سے ہے۔ ایک تو یہ بھی خصوصیت ہے کہ امام صاحب خود فرماتے ہیں ما ادخلت فی کتابی الا ما صح، کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر صرف صحیح حدیث ہی درج کی ہے۔ صحیح حدیث یعنی جو سند کے ساتھ انہوں نے حدیث درج کر دی ہے نا، پوری سند اپنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ذکر کر دی ہے نا، ان کو کہتے ہیں مسند، مسندات بخاری، یہ سب صحیح ہیں۔ اس کی صحت پر جو ہے نا اتفاق ہے اہل علم کا۔ اور صحیح بخاری یہ 16 سال میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، 16 سال لگے تھے اس پر، اور انتھک محنت ہے۔ پہلے امام صاحب نے طلب حدیث پر محنت کی تھی، بڑے لمبے لمبے سفر کیے۔ یہ اگر ان کے اسفار کا حساب لگایا جائے نا آج کے کلومیٹر کے حساب سے، تو کل اسفار ان کے بنتے ہیں 14,000 کلومیٹر، امام بخاری رحمہ اللہ کے 14,000 کلومیٹر۔ یہ ہمارے شیخ عبدالسلام بٹوی صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، ان کی کتاب فتح السلام جو صحیح بخاری کی شرح ہے اور بہت مفید شرح ہے، یہ اس کا شروع میں تفصیلی ایک مقدمہ ہے، اس مقدمے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، کسی عربی شیخ سے نقل کی ہے، انہوں نے اسی پر ایک کتاب لکھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے سفروں پر،
جو طلب حدیث میں انہوں نے انتھک محنت کی تھی، 14,000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے امام صاحب نے رحمہ اللہ نے۔ حدیث پہلے جمع کی ہے، پھر حدیث کی تحقیق کی ہے، صحت ضعف کے اعتبار سے پوری تحقیق کرنے کے بعد پھر بھی جب کوئی اپنی کتاب کے اندر درج کرتے ہیں تو اس کے لیے غسل کرتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، استخارے کی دعا کرتے ہیں، پھر وہ حدیث درج کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جب یقین ہو جاتا کہ واقعتاً یہ حدیث صحیح ہے، پھر میں درج کرتا تھا حدیث صحیح بخاری میں۔ اس طرح کی یہ عظیم کتاب ہے۔ تو یہ امام صاحب نے سب سے پہلے جو ہے نا کتاب و بدل وحی، یہ پہلی کتاب ہے بخاری کے اندر۔ تو یہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا امام بخاری نے یہ جو کتب کی ترتیب رکھی ہے، کتابوں کی ترتیب، کتابیں کتنی ہیں صحیح بخاری کے اندر؟ 97 کتابیں ہیں صحیح بخاری کے اندر، یعنی 97 کتابوں کی جامع کتاب ہے یہ، کوئی ایک کتاب نہیں ہے یہ کتاب و بدل وحی یہ پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعد کتاب الایمان ہے دوسری کتاب، پھر کتاب العلم ہے تیسری کتاب، پھر کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب الصوم۔ عبادات کا حصہ جو ہے نا کتاب الصلاۃ سے لے کے کتاب الحج تک یہ پورا ہو جاتا ہے عبادات کا حصہ۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت چونکہ وہ یہ نماز ہے، 5 وقتی فرضی نماز، یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ یہ توحید کے بعد سب سے زیادہ نماز کی تاکید ہے، قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ نماز کی تاکید توحید باری تعالیٰ کے بعد۔ اور اس لیے کتاب الصلاۃ پہلے ذکر کی ہے، اور کتاب الصلاۃ کیونکہ عبادت ہے نا، تو عبادت کے لیے طہارت شرط تھی، اس لیے امام صاحب نے یہ کتاب الصلاۃ سے پہلے کتاب الطہارہ جو ہے نا وہ وضع کی ہے۔ کتاب الطہارہ کتاب الصلاۃ سے پہلے ہے۔ طہارت کی جتنی قسمیں ہیں نا وہ سب ذکر ہو چکی ہیں اس کے اندر۔ وضو یہ بھی طہارت ہے، فرضی غسل یہ بھی طہارت ہے، یہ حدث اصغر سے طہارت ہے وضو، اور حدث اکبر سے طہارت ہے فرضی غسل جو ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ایام مخصوصہ عورت، یہ ایام مخصوصہ کے بعد جو غسل کرتی ہے یہ بھی ذکر ہے، امام صاحب نے کر دیا اسی کے اندر ہی۔ پھر جو وضو اور فرضی غسل کا یعنی پانی کا جو بدل ہو سکتا ہے نا وہ مٹی ہے، تیمم کا ذکر کر دیا ہے امام صاحب نے۔ تو یہ کتاب الطہارہ سے پہلے جو ہے نا کتاب العلم رکھا ہے امام صاحب نے، کتاب العلم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کو جو ہے نا صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے چونکہ علم کی ضرورت ہے، علم کے بغیر جو ہے نا بندہ عمل نہیں کر سکتا، اس لیے امام صاحب نے کتاب العلم یہ طہارت سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اور کتاب العلم کے اندر ایک باب بھی ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ علم جو ہے نا قول اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو بھی بندہ زبان سے کوئی بات کہتا ہے نا خاص کر کے دین کے بارے میں، تو وہ علم کے ساتھ کہے، بغیر علم کے نہ کہہ دے، اٹکل کے ساتھ نہ کہہ دے، تخمینے کے ساتھ نہ کہہ دے، بلکہ علم کے ساتھ کہے، علی وجہ البصیرہ کہے، علم کے ساتھ۔ اسی طرح کوئی عمل کرنا ہے اگر وہ بھی علم کے ساتھ عمل کرے۔ اعتقاد کے لیے بھی علم ہونا ضروری ہے، عقیدے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے امام صاحب نے کتاب العلم جو ہے نا یہاں قائم کیا۔ اور اس سے پہلے کتاب الایمان ہے، وہ پہلے اس لیے وضع کی ہے کتاب الایمان چونکہ عبادت ہو یا معاملہ ہو کوئی بھی ہو، یہ جب تک بندے کا ایمان نہیں ہوگا اس وقت کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان اور عمل صالح۔ جنت کے اندر جانے کے لیے بھی یہ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان
میں باطل فرقوں کا رد کیا ہے امام صاحب نے، مرجیہ کا بھی رد ہے ایمان کے مسئلے کے اندر، معتزلہ کا رد ہے، خوارج کا رد ہے۔ خوارج اور معتزلہ یہ ایک طرف ہے ایمان کے مسئلے میں، اور مرجیہ دوسری جانب ہے، اور اہل سنت جو ہے نا ان دونوں کے درمیان متوسط ہیں۔ یہ باطل فرقوں کا رد کیا امام صاحب نے ایمان کے مسئلے میں، اور ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ جس طرح طہارت نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہے، طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں، اس طرح ایمان کے بغیر بھی کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بدل وحی والی کتاب سب سے پہلے اس لیے امام صاحب نے وضع کی ہے چونکہ اس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ جتنا بھی اس کتاب کے اندر جو مسائل احکام و مسائل ذکر ہوں گے نا اس کتاب کے اندر وہ اس کی بنا وحی پر ہے، یعنی ہماری عقل کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی عقل کے ساتھ یہ چیزیں ذکر کر دی ہیں یا اپنی رائے کے ساتھ یہ ذکر کر دی ہیں، کہ کسی کی رائے کے ساتھ یہ ذکر کر دی ہیں، نہیں، بلکہ ان کی بنیاد ہے وحی پر۔ وحی ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان نبیوں کی طرف وحی اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے فرشتے کے ذریعے۔ جبرائیل علیہ السلام کو وحی لے کے آیا کرتے تھے تمام پہلے انبیاء کی طرف۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لیے اس باب کے اندر جو ہے نا اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ امام بخاری بہت بڑے فقیہ تھے، کتاب اللہ میں بھی بہت بڑے فقیہ تھے قرآن مجید کے اندر، اور حدیث نبوی کے اندر بھی بہت بڑے عظیم فقیہ تھے۔ ان کی محدثین کے اندر، فقہاء محدثین کے اندر ان کی مثال نہیں ہے، اس لیے ان کا لقب ہے سید الفقہاء، فقیہوں کے سردار، اور فقیہ ہذہ الامہ، اس امت کے فقیہ، پوری امت کے فقیہ، عالمی فقیہ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، عالمی فقیہ۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب کے اندر مختصر لفظوں کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں جو بیان کیا ہے نا اس سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث، کہ حافظے کے پہاڑ تھے امام صاحب، ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، پہاڑ کی طرح بہت زیادہ اور بڑا مضبوط، اور دنیا کے امام تھے فقہ میں، فقہ الحدیث میں۔ اس فقہ سے مراد جو ہے نا یہ فقہ اہل رائے نہیں ہے، یہ بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، اہل رائے کی فقہ اور اہل حدیث کی فقہ، فقہاء محدثین کی فقہ اور فقہاء اہل رائے، فقہاء رائے، ان کی فقہ کے درمیان بہت فرق ہے۔ حجت اللہ کے اندر جو ہے نا ایک باب ہے 7ویں مبحث کے اندر اسی سلسلے میں، اور وہ باب یہ ہے کہ اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے کے درمیان جو فرق ہے نا انہوں نے بسط کے ساتھ بیان کر دیا شاہ صاحب نے۔ یہ اس کے پڑھنے کے لیے آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجموع فتاوی اس کی 19 اور 20 نمبر جلد بھی دیکھ لینا، اس میں تفصیلات ہیں۔ القواعد النورانیہ کتاب ہے ایک، اور ایک ہے صحت و مذہب اہل المدینہ، یہ اہل مدینہ، اہل حجاز اور اہل عراق، ان دونوں کی فقہ کے درمیان بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، یہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ کتاب و سنت کی جو فقہ ہے نا اس فقہ میں یہ تمام فقہاء محدثین، فقہاء دوسرے سب کے یہ سردار، تو اور سب سے بڑے مفسر تھے امام بخاری رحمہ اللہ۔ تفسیر کے اندر جو قرآن کی آیات کے اندر جو فہم ہے نا، صحیح بخاری کے اندر ایک پوری کتاب و تفسیر ہے، پوری کتاب و تفسیر، تو آگے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی وہ مطابقت پیدا کرتے ہیں حدیث اور قرآن کے درمیان۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو کتابیں ہیں صحیح بخاری کے اندر دوسرے احکام و مسائل کے بارے میں، ان میں بھی امام صاحب بہت ساری آیات جو ہے نا وہ ذکر کر دیتے ہیں بابوں کے اندر ہی،
بلکہ ہر کتاب کے شروع میں کوئی نہ کوئی آیت ہوتی ہے۔ یہ بھی اس کتاب کی خصوصیات میں سے ہے۔ صحیح بخاری کی خصوصیات یا آیات بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں، احادیث جو ہے نا وہ بھی آگے سند کے ساتھ درج کر دیتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے اس میں۔ تو یہاں بھی امام صاحب نے یہ جو منتخب کی ہے نا آیت کریمہ، اس میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا کرتی تھی، یہ وحی اسی طرح ہی تھی جس طرح پہلے انبیاء کی طرف آیا کرتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے انبیاء کی طرف جو وحی آیا کرتی تھی نا، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کتابی وحی اور ایک حدیثی وحی۔ یعنی اس نبی کو جو کتاب دی گئی ہوتی تھی نا، ایک وہ ہے کتابی شکل میں، اور ایک وحی وہ حدیثی ہوتی تھی، حدیثی وحی۔ نوح علیہ السلام کی طرف یہ جو کشتی بنانے کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ کشتی بنانے میں جو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی تھی نا، یہ وحی کے ذریعے تھی، یہ کوئی لکھی نہیں تھی، یہ حدیثی وحی تھی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جب مصر میں تھے موسیٰ علیہ السلام، اور ہارون علیہ السلام جو فرعون کی طرف بھیجا تھا اور ان کی جو رہنمائی کرتے تھے اللہ وحدہ لا شریک، یہ سب جو وحی ہے نا یہ حدیثی وحی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا تو انکار نہیں کیا تھا، چونکہ تورات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تورات جو ہے نا یہ بحر کلزم پار کر کے جب اللہ نے نجات دے دی تھی نا، یعنی سمندر سے نجات دلا دی تھی آل فرعون سے، اور آل فرعون کو غرق کر دیا تھا، تورات بعد میں دی گئی ہے۔ مصر کے اندر کوئی بھی کتاب نہیں دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، یہ حدیثی وحی تھی جس کا انکار کیا تھا فرعون نے اور آل فرعون نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا تھا، سخت عذاب میں سمندر کے اندر غرق کر دیا تھا۔ یہ حدیثی وحی کا انکار کیا تھا۔ یہ بہت لمبی ہے، قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ طٰہٰ اور اسی طرح سورۃ قصص اور دیگر صورتوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمات ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ سب حدیثی وحی ہے، حدیثی وحی اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے۔ تو وہی کیا کرتے تھے اللہ وحدہ لا شریک موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آیت اسی لیے یہاں لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی نازل ہوتی تھی نا، وہ بھی قرآنی وحی اور حدیثی وحی، حدیثی وحی دونوں طرح کی وحی۔ یہ وحی اتباع میں، اطاعت کے اندر جو ہے نا، اور اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے یہ برابر ہے۔ صرف قرآن اور حدیث میں یہ فرق ہے کہ قرآن لفظاً اور معناً اللہ کا کلام ہے، لفظاً اور معناً اللہ کا کلام ہے۔ حدیث جو ہے نا یہ معناً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن لفظاً اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ لفظاً یہ لفظ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا صحابی روایت بالمعنی کرے تو صحابی کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر روایت باللفظ جو ہے نا یہ شرط نہیں ہے، صحت حدیث کے لیے شرط نہیں ہے۔ صحابی اپنے لفظوں کے اندر بھی حدیث بیان کر سکتے تھے، اس طرح تابعی جنہوں نے صحابیوں سے سنا وہ اپنے لفظوں کے اندر بیان کر سکتے تھے۔ یہ اصول حدیث کا مسئلہ ہے، روایت بالمعنی جمہور محدثین کے نزدیک اور اصول والوں کے نزدیک یہ جائز ہے، روایت بالمعنی۔ قرآن بہرحال لفظاً اور معناً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے اس بر صغیر کے اندر بھی ہیں جن کو عموماً متکلمین کہا جاتا ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ ان کا موقف یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا یہ لفظاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، معناً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن لفظاً اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، کتابوں کے اندر عام لکھا ہوا ہے، علم کلام کی کتابوں کے اندر، لیکن یہ غلط ہے، کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے یہ نظریہ کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ معناً اللہ کا کلام ہے، جسے کلام نفسی یہ لفظ بولتے ہیں، لیکن لفظاً اللہ کا کلام نہیں۔ لفظاً کہتے ہیں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا پھر جبرائیل کا کلام ہے، یہ غلط ہے موقف۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن لفظاً اور معناً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ صحیح ہے، اور حدیث اور قرآن میں اس طرح جو ہے نا یہ فرق ہو جائے گا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، حدیث کو مثل قرآن کہا ہے، یہ ایسے اعتبار سے کہا ہے
کہ دونوں منزل من اللہ ہیں، دونوں منزل من اللہ ہیں، اور اس اعتبار سے کہ دونوں کی اطاعت جو ہے نا یہ ضروری ہے، دونوں کی اطاعت ضروری ہے، یہ اس اعتبار سے وہ مثل ہے، مثل جس طرح قرآن کے فرمان کی نافرمانی کرے تو گناہ گار ہوتا ہے، اسی طرح حدیث کی نافرمانی کرے پھر بھی گناہ گار ہوگا، اس اعتبار سے یہ مثل ہے۔ جس طرح قرآن سے کوئی مسئلہ استنباط کیا جاتا ہے، حلال حرام اور دیگر مسائل، فرض ہونا، مستحب ہونا، حرام ہونا، مکروہ ہونا، مباح ہونا، اسی طرح حدیث سے بھی یہ احکام جو ہے نا ثابت ہوتے ہیں، اس اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آیا کرتی تھی، یہ قرآنی وحی، اسی طرح حدیثی وحی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی۔ اس کی بہت ساری مثالیں صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہیں۔ صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کیفیت طاری ہوتی تھی نا، وحی والی کیفیت، آپ سخت سردی کے موسم کے اندر بھی پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، آپ کے ماتھے سے، پیشانی مبارک سے، چہرے سے پانی کے پسینے کے قطرے جو ہے نا نیچے بہہ پڑتے تھے جب وحی آتی تھی، صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، مثالیں تو ویسے بخاری میں بہت زیادہ ہیں۔ ایک مثال یہ یعلا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ عمر سے عرض کی، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آ رہی ہو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ آپ جو رانہ مقام پر تھے، وہاں عمرے کا احرام باندھا تھا، ایک آدمی وہاں آ گیا، اس میں بھی احرام جبہ تھا اس کا، اس کے اندر خوشبو لگی ہوئی تھی زعفران کی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے یہ جبہ ہے میرا، اس پہ خوشبو لگی ہوئی ہے زعفرانی، آپ کی طرف اس وقت اس بارے میں وحی نہیں آئی تھی، آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، تھوڑی دیر ہوئی ہے، سائل اس وقت جو ہے نا آپ کے پاس نہیں تھا، اسی وقت جو ہے نا آپ پر وہ کیفیت طاری ہوگی، وحی کے نزول کے وقت جو ہوتی تھی نا وہ کیفیت طاری ہوگی، آپ کے چہرہ مبارک پر چادر دے دی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یا اللہ کو آواز دی کہ اے یا اللہ جلدی آ، یا اللہ آ گئے۔ تو عمر نے بتایا کہ اب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، تو یا اللہ نے اپنا سر جو ہے نا وہ چادر کے اندر ہی داخل کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ وحی جب پوری ہو گئی نا، اس وقت جو نازل ہوئی تھی، آپ کے چہرے سے چادر ہٹا دی گئی، اس وقت آپ پسینہ پسینہ تھے، تو یا اللہ نے وہ منظر دیکھ لیا، وحی کے نزول والا منظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ کیفیت جو ہے نا نزول وحی والی وہ ہٹا دی گئی، تو آپ نے کہا کہ وہ سائل جو ہے نا کدھر ہے جو سوال کر رہا تھا، ابھی سائل کو تلاش کیا گیا، وہاں لایا گیا، آپ نے اسے کہا کہ یہ جبہ جو ہے نا یہ اتار دے، اس کو دھو، اور اپنے عمرے میں تو اسی طرح ہی کر جس طرح حج کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت وحی آئی تھی، حالانکہ یہ وحی جو ہے نا قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے، کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی نا بخاری کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کان جبرائیل ینزل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیث کما ینزل علیہ بالقرآن، کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث لے کے بھی آتے تھے، سنت لے کے بھی آتے تھے، جس طرح قرآن لے کے آتے ہیں۔ جس طرح قرآن نازل ہوتا ہے اسی طرح حدیث بھی نازل ہوتی تھی، جبرائیل لے کے آتے تھے، تو یہ حدیثی وحی کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں اس دور کے اندر جہاں اردو کے اندر بہت ساری کتابیں چھپی ہوئی ہیں، بہت زیادہ ان منکرین حدیث کے رد میں، کیونکہ یہ انکار حدیث والا بھی ایک فتنہ ہے جو بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، جس کے بارے میں علماء الحمدللہ ہر دور کے اندر کتابیں لکھتے رہے، بہت ساری کتابیں چھپی ہیں، اردو کے اندر بھی، عربی کے اندر بھی کتابیں اس فتنے کے سد باب کے لیے۔
تو یہ امام صاحب نے اس لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ حدیث بھی وہی ہے اور قرآن جو ہے نا یہ بھی وہی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیثی وحی کا بھی ذکر ہوگا اور قرآنی وحی کا بھی ذکر ہوگا، دونوں حجت ہیں۔ یہ باب جو ہے نا، اس کے بعد امام صاحب نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو اس کی عبارت آپ سن چکے ہیں، یہ سب سے پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی اس کتاب کے اندر۔ تو حدثنا الحمیدی، امام حمیدی جو ہے نا یہ مشہور محدث ہیں، عبداللہ بن زبیر ان کا نام ہے، اور یہ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور امام بخاری نے ان سے فقہ الحدیث کا بھی سبق لیا ہے۔ فقہ الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے فقہ کے اندر، یہ محدثین کی جو فقہ ہے نا، یہ کتاب و سنت والی فقہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے فقہ الکتاب و سنہ ورفع الحرج عن الامہ، یہ چھپی ہوئی ہے کتاب، یعنی کتاب و سنت کی فقہ۔ کتاب و سنت کی فقہ میں ہی امت سے حرج کو دور کیا جا سکتا ہے۔ جو رائے والی فقہ ہے نا، اس کی کئی ایسے مسائل ہیں جن میں امت جو ہے نا حرج کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، امت کے لیے مشقتیں ہیں، مشکلات ہیں۔ لیکن کتاب و سنت والی فقہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی تنگی نہیں کی کہ تمہیں حرج کے اندر، تنگی کے اندر مبتلا کر دیا ہو، بلکہ یہ دین جو ہے نا آسان ہے۔ اب دین یسر، بخاری کے اندر ہی ہے کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ کتاب اللہ میں اور بہت ساری دلیلیں موجود ہیں حدیثوں کے اندر بھی کہ یہ دین جو ہے نا آسان ہے، اس کے اندر آسانیاں ہیں اس دین کے اندر۔ تو یہ امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی، یہ سب سے پہلی سند بھی ہے بخاری کے اندر۔ کئی لوگ علماء نے ذکر کیا کہ امام حمیدی قریشی بھی تھے اور مکہ میں ہی رہتے تھے، اس لیے امام صاحب نے قدموا قریشن کے تحت جو ہے نا یہ امام حمیدی کو یہ سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر ایک صحابی بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، صفیہ آپ کی پھوپھی تھی، تو کہ وہ زبیر ان کے بیٹے تھے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسماء کے بیٹے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں، اور یہ عبداللہ بن زبیر ان کے نام کے ساتھ ملتا ہے۔ اس محدث اور فقیہ کا نام امام بخاری کے یہ استاد ہیں۔ حمید یہ قبیلہ ہے بنو اسد کا، اور بنو اسد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی قبیلے سے تھی، تو ان کا ایک شاخ ہے یہ حمید۔ قال حدثنا سفیان، اس سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ ہے، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھی ہیں سفیان بن عیینہ، اور امام مالک ان کے ساتھی۔ یہ سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ یہ یاد رکھیں صحیح بخاری کے اندر جو اسانید کا انتخاب ہے نا، زیادہ تر یعنی جو فقہاء بھی ہیں، اکثر فقہاء اور محدثین بھی ہیں صحیح بخاری کے راوی، اور یہ وہ ہیں جن پر اکثر صحیح حدیثوں کا دار و مدار ہے۔ اور امام زہری کا کے جو شاگرد تھے، ان کا 5 طبقات کے اندر جو ہے ان کی تقسیم کی جاتی ہے امام زہری کے شاگردوں کی، کیونکہ امام زہری رحمہ اللہ کے تلامذہ کا، شاگردوں کا جو حلقہ ہے نا، یہ سب سے زیادہ تھا۔ یہ بڑے پائے کے محدث اور فقیہ تھے امام زہری، محمد بن مسلم، یہ بڑے ایک مرکزی راوی ہیں سیاستہ کے راویوں میں سے امام زہری۔ ان پر اکثر حدیثوں کا دار و مدار ہے جو صحیح حدیثیں ہیں امام زہری۔ یہ منکرین جو ہے نا، منکرین حدیث جو سنت کے منکر ہیں، وہ زیادہ تر امام زہری کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کی غرض یہی ہے کہ اگر امام زہری جن پر اکثر حدیثوں کا دار و مدار ہے یہ غیر معتبر ہو جائیں گے تو بہت سارا حدیث کا ذخیرہ جو ہے نا وہ غیر معتبر قرار دے دیا جائے گا، یہ تھا ان کا مقصد۔ لیکن ائمہ محدثین نے امام زہری کے مناقب لکھے ہیں،
رجال کی کتابوں کے اندر ان کا بہت فضائل مناقب ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ان کا حافظہ غضب کا تھا، حافظہ ان کا اتنا قوی تھا نا، ایک بار جو کان میں آواز پڑ جاتی تھی ان کو وہ محفوظ ہو جاتی تھی۔ جس طرح کمپیوٹر ہے نا، یہ موبائل میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، ایک ایک حرکت جو ہے نا اور ایک ایک بات آواز جو ہے نا محفوظ ہو جاتی ہے، اس طرح ان کا دماغ جو ہے نا وہ کمپیوٹر کی طرح تھا۔ امام زہری رحمہ اللہ کا بڑا حافظہ قوی تھا۔ یہ کئی دفعہ بازار میں جاتے تو کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے کہ بازاریوں کی آوازیں نہ میرے کانوں میں پڑ جائیں یا کوئی گانے کی آواز نہ پڑ جائے، کیونکہ وہ اسی طرح یاد ہو جانا ہے، ان کو بھولتے نہیں تھے الا ماشاء اللہ۔ تو امام زہری جو ہے نا ان پر بڑا جو ہے نا طعن و تشنیع کرتے ہیں یہ منکرین حدیث، کئی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو شیعہ تھے۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک مقالہ لکھا ہے امام زہری کے دفاع میں، ان کے مقالات میں جو ہے نا یہ چھپا ہوا ہے۔ اور پہلے ماہنامہ محدث لاہور، اس میں یہ چھپا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور جتنے ان پر اعتراضات ہیں ان سب کا رد ہے۔ اس سے پہلے بھی اہل علم ان کا دفاع کرتے رہے ہیں۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالی آپ کے گجرانوالہ کے یہ بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، انہوں نے بہت دفاع کیا ہے حدیث کا، اور فتنہ انکار حدیث کا بہت رد کیا، سد باب کیا، کئی کتابیں ہیں ان کی اس مسئلے میں۔ اب یہ مجموعہ ان کا جو ہے نا چھپ چکا ہے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے منکرین حدیث کا بہت رد کیا اور امام زہری کا دفاع بہت کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ اور تاریخ ابن عساکر، تاریخ دمشق کتاب ہے، کوئی 50 جلدوں سے زیادہ ہے، اس میں امام زہری کا ترجمہ اور سوانح حیات سیرت جو ہے نا پوری ایک جلد ہے، امام زہری کے ترجمے میں احوال کے اندر، اس میں بھی ان کے تفصیلی حالات ہیں، اور رجال کی کتابوں کے اندر بہت کچھ ہے۔ امام زہری کا بڑا دفاع ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے۔ ہمارے شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التحقیق الراسخ فی ان احادیث رفع الیدین لیس لها ناسخ، اس کتاب کے اندر بھی جو ہے نا امام زہری کا ذکر کیا اور محدث اور فقیہ اور ان کے حافظے کی تعریف کی ہے، یہ بھی پڑھ کے دیکھ لینا، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو امام زہری کے یہ شاگرد ہیں سفیان بن عیینہ، اور بڑے پائے کے محدث اور فقیہ تھے۔ انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری جو ہے نا یہ صغیر تابعی ہیں اور یہ مرکزی راوی ہیں اس اعتبار سے کہ آخری راوی ہیں جن کے آگے شاگرد بہت زیادہ ہیں۔ رجال کی شروحات میں لکھا ہوا ہے، جن علماء نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے نا، بہت کتابیں ہیں، تو اس میں جو ہے نا اس کی سند کے بارے میں پاس ہے کہ یحییٰ بن سعید انصاری، بعض نے تو لکھا کہ ان کے شاگرد جنہوں نے یہ حدیث ان سے روایت کی ہے نا یہ 700 سے زیادہ ہے، بعض نے 400 یا 300 سے اوپر، لیکن حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے۔ فتح الباری جو ہے نا یہ بہت اچھی شرح ہے صحیح بخاری کی، بڑی مشہور ہے، اور دوسری شروحات سے جو ہے نا یہ وضاحت کرنے کے اعتبار سے اچھی ہے، اشکالات دور کرنے کے اعتبار سے اچھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے سارے شاگرد بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ جمع کیے ہیں، یحییٰ بن سعید انصاری کے شاگرد جنہوں نے یہ حدیث ان سے روایت کی ہے تو 100 کے قریب تو پہنچ گئے ہیں، لیکن 100 تک تعداد نہیں پہنچی، یعنی اس سے نیچے جو ہے نا کثرت ہے، ان سے نیچے ایک کثرت ہی کثرت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث 7 دفعہ آئی ہے، 7 دفعہ، یہی انما الاعمال بالنیات 7 مختلف ابواب کے اندر، ادھر جو ہے نا یہ مقامات جو ہے نا یہ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا مقام تو یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے، انما الاعمال بالنیات، اس جگہ پر۔ دوسرا مقام کتاب الایمان، جو اس کے بعد کتاب آنے والی ہے نا ایمان کے مسئلے کے اندر، اس میں امام صاحب نے آخر میں یہ باب قائم کیا ہے، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ، یہ باب یہاں بھی ذکر کی ہے۔ اس میں یہ بیان کیا ہے کہ عمل جو ہے نا یہ نیت کے ساتھ ہے، اور حسبہ کا معنی احتساب کا اسم مصدر ہے، یہ احتساب کا، اس کا معنی ہوتا ہے ثواب کی نیت،
سے عمل کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جس طرح یہ روزے آنے والے ہیں نا، تو روزوں کے بارے میں حدیث آتی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس طرح قیام کے بارے میں بھی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہ کتاب الایمان کے اندر امام صاحب نے بیان کیا اور اس سے مسئلہ حل کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ نیکی کا عمل کرتا ہے نا، اس کے اندر احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب کا معنی ہے طلب اجر، یعنی اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ دوسرا مقام ہے۔ یہ اس میں دیکھیں امام صاحب نے اپنے استاد عبداللہ بن مسلمہ قانبی سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ پہلے مقام امام حمیدی ہے نا، دوسرے مقام میں ہے عبداللہ بن مسلمہ قانبی۔ یہ الاعمال بالنیہ ہے وہاں لفظ ہے۔ اور تیسرا مقام ہے کتاب العتق، آگے کتاب آ رہی ہے غلام لونڈیاں آزاد کرنے کے بارے میں، پوری کتاب ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اس میں باب قائم کیا، باب الخطا والنسیان فی العتاق والطلاق ونحوہ، یہ باب ہے۔ اس میں دیکھ لیں امام بخاری کے تیسرے شیخ ہیں محمد بن کثیر، ان سے یہ حدیث انہوں نے ذکر کی ہے۔ اس میں الاعمال بالنیہ کے لفظ ہیں شروع سے۔ اسی طرح چوتھا مقام ہے کتاب مناقب الانصار کتاب، یہ بھی ایک پوری کتاب ہے بخاری کے اندر صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کے بارے میں۔ اس میں باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ، اس میں امام صاحب نے اپنے شیخ مسدد بن مسرحد کے واسطے سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اور اس طرح وہاں ہے الاعمال بالنیہ۔ آگے پانچواں مقام ہے کتاب النکاح، اس میں باب من ہاجر او عمل خیرا لتزویج امرأۃ فلہ ما نویٰ، کہ جو ہجرت کرے یا کوئی بھی نیکی کا خیر کا کام کرے تاکہ کسی عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے تو اس کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس میں یحییٰ بن قزع اپنے شیخ سے امام صاحب نے روایت کیا، یحییٰ بن قزع۔ الاعمال بالنیہ کا لفظ ہے وہاں۔ اور چھٹا مقام کتاب الایمان والنذور، قسموں اور نذروں کے بارے میں باب ہے۔ اس میں جو ہے نا باب النیت فی الایمان قائم کیا ہے۔ اس میں قتیبہ بن سعید سے امام صاحب نے روایت کی ہے۔ قتیبہ بن سعید امام بخاری کے بہت بڑے یعنی ایک استاد تھے، بلکہ یہ بھی امام بخاری کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دفعہ قتیبہ بن سعید ہے نا، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بھول کے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے کیا ہوتی ہے کہ نہیں، ناسی کی طلاق ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اسی وقت امام بخاری آئے تو انہوں نے سائل سے کہا کہ ان سے سوال کر لو، امام بخاری سے سوال کر لو۔ حالانکہ امام بخاری شاگرد ہیں، امام بخاری سے سوال کیا گیا، انہوں نے جواب دیا کہ ایسے شخص کی طلاق نہیں ہوتی، ایسے شخص کی طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ ناسی کی نیت نہیں ہوتی، یہ نیت نہیں ہے، ناسی کی نیت نہیں ہے۔ اور وہ حدیث کہ میری امت کا نسیان، میری امت سے نسیان جو ہے نا اٹھا لیا گیا ہے، تو اس طرح دلیلیں دی۔ تو قتیبہ بن سعید جو ہے نا خوش ہو گئے، استاد خوش ہو گئے کہ امام صاحب نے مسئلہ بتایا ہے دلیل کے ساتھ، دلیل ذکر کر دی ہے۔ تو یہ بھی یہ تھا چھٹا مقام، اس میں لفظ ہے انما الاعمال بالنیہ۔ اور ساتواں مقام ہے کتاب الحیل، اس میں باب ہے باب فی ترک الحیل۔ اس میں امام صاحب نے ابو النعمان محمد بن فضل سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اس کے شروع میں ہے یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیہ، یہ یا ایھا الناس لفظ ہے، یا ایھا الناس۔ تو یہ 7 مقامات ہیں جن میں امام صاحب نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ انما الاعمال بالنیات ایک، دوسرا ہے الاعمال بالنیہ 2، اور تیسرا العمل بالنیہ، اور چوتھا ہے انما الاعمال بالنیہ۔ یہ مختلف الفاظ ہیں۔ یہ حدیث جو ہے نا یہ 7 مقامات پر ہے صحیح بخاری کے۔ ہم دیکھیں آپ ایک ہی حدیث سے امام صاحب نے 7 مسئلے جو ہے نا استنباط کر لیے۔ یہ ہے فقاہت، حدیث ایک ہی ہے لیکن مختلف ابواب کے اندر امام صاحب نے بیان کر دی ہے۔ گویا کہ
امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ قوت استنباط جو ہے نا یہ عطا فرمائی تھی. جیسے ہبہ ہوتی ہے نا کہ ایک ہی حدیث سے بہت سارے مسئلے اخذ کر لیا کرتے تھے. یہ تو ساتھ ہے نا صحیح بخاری کے اندر بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ 20 سے بھی زیادہ مسئلے اخذ کیے امام صاحب نے. 20 سے زیادہ ہے، 20 سے زیادہ ہے. اور بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ جن سے امام صاحب نے مسئلے استنباط کیے ہیں 30 سے زیادہ، 30 سے زیادہ. یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے. حج کے ایام کے اندر جو ایام مخصوصہ آگے تھے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ رو رہی ہیں، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بنات آدم پر لکھ دی ہے، ان کے مقدر کے اندر کر دی ہے. تو بہرحال افعلی کل ما یفعل الحاج غیر لا تطوفی بالبیت یہ فرمایا تھا. اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے 36 مسئلے جو ہے نا اخذ کیے ہیں. 36 مسئلے. اب دیکھو جو فقیہ ایک حدیث سے اتنے مسئلے استنباط کر لے، پھر بھی بعض جو امام بخاری سے بغض رکھتے ہیں نا وہ کہہ دیتے ہیں امام بخاری فقیہ نہیں تھے. نعوذ باللہ من ذالک، صرف محدث تھے، فقیہ نہیں تھے. یہ کتنی بے انصافی والی بات ہے، کتنے ظلم اور زیادتی والی بات ہے کہ اتنے مسئلے استنباط کر رہے ہیں تو پھر بھی وہ فقیہ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ آپ یاد رکھیں صحیح بخاری یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ فقہ الحدیث کی بھی کتاب ہے. یہ فقہ الکتاب و سنہ کی بھی کتاب ہے. یہ فقہ الکتاب یہ ایسے امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے. یہ امام بخاری نے اللہ کی توفیق سے کیا ہے کہ مسئلہ بھی بتا دیا باب قائم کر کے، اور اس کی جو ہے نا دلیل بھی جو ہے نا مہیا کر دی، دلیل بھی ساتھ لکھ دی ہے. مسئلہ اور دلیل، مسئلہ اور دلیل. یہاں مروجہ فقہ کی فقہ کی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ وہاں صرف مسئلے لکھے ہوتے ہیں، اور مسئلے بھی کیا ہوتے ہیں؟ آرا، یعنی اماموں کی رائے لکھ دی ہوتی ہے کہ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں کے نزدیک یہ ہے، فلاں کے نزدیک یہ ہے. اس طرح ہے وہ فقہ کی کتاب ہے. ادھر یہ اصلی فقہ ہے، یعنی حدیث سے مسئلہ استنباط کیا، ساتھ اوپر باب ہے، وہ مسئلہ ہے. فقہ البخاری فی تراجم ہی، یہاں مشہور قول ہے امام بخاری کی جو فقہ ہے نا، جو انہوں نے حدیث اور قرآن اور حدیث سے مسئلے استنباط کیے ہیں، نکالے ہیں، وہ امام بخاری کے یہ تراجم کے اندر ہیں. جو ابواب، جو عنوان ہیں، ان میں ہے امام بخاری کی فقہ رحمہ اللہ تعالی. تو یہ میں بتا رہا تھا یحییٰ بن سعید انصاری کے بارے میں. یہ تابعی ہیں، ان کے آگے شاگردوں کی تعداد جو ہے نا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اسی کو دیکھ کے بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ حدیث متواتر ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے کہ اصطلاحی متواتر یہ حدیث نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی کہہ دینا کہ مانوی متواتر ہے تو یہ ٹھیک ہے. اصول حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے متواتر کی 2 قسمیں، ایک لفظی متواتر ہے، ایک مانوی متواتر ہے. تو یہ مانوی متواتر ہے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے نا لا اعمال الا بالنیہ والا، یہ مختلف نصوص کے اندر جو ہے نا حتیٰ کہ قرآنی آیات کے اندر بھی ذکر ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذلک دین القیم. سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس طرح کی نصوص بہت زیادہ ہیں. یہ اخلاص پر دلالت کرنے والی نصوص ریاض الصالحین کے شروع میں جو ہے نا اخلاص کا باب موجود ہے. آیات بھی لکھی ہیں، احادیث بھی لکھی ہیں. مختلف احادیث کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ عمل جو ہے نا اس میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، نیت کا ہونا ضروری ہے. نیت اور اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. یہ مسئلہ جو ہے نا مختلف نصوص کے اندر، مختلف احادیث کے اندر اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ متواتر مانوی ہے، اور اس میں منافات نہیں ہے. ایک متواتر مانوی ہو لیکن سند کے اعتبار سے یعنی مخصوص کوئی لفظ ہے، اس اعتبار سے وہ خبر واحد ہے. خبر واحد کی قسمیں ہیں 3 محدثین کے نزدیک. ایک مشہور ہے اور ایک عزیز ہے اور ایک غریب ہے. یہ خبر واحد کی 3
قسمیں ہیں۔ محدثین شروع سے دو قسمیں کرتے ہیں حدیث کی خبر کی، ایک خبر متواتر اور ایک خبر واحد۔ پھر خبر واحد کی تین قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ یہ شرح نخبہ کے اندر بھی ہے اور عام اصول حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن اصول فقہ کی کتابوں کے اندر تقسیم اور طرح ہے، خاص کر کے اصول فقہ حنفی کے اندر وہ شروع میں ہی خبر کی تین قسمیں کرتے ہیں، متواتر، مشہور اور خبر واحد۔ پھر خبر واحد کی آگے دو بن سکتی ہیں، عزیز اور غریب۔ یہ ان کی تعریف بھی اور ہے، مشہور کی تعریف یا خبر واحد کی تعریف ان کے نزدیک۔ تو ادھر محدثین کی اصطلاح کے مطابق بات ہو رہی ہے، اصول حدیث کی کتابوں کے مطابق ہے۔ تو یحییٰ بن سعید انصاری رحمہ اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے محمد بن ابراہیم تیمی نے خبر دی، یہ بھی تابعی ہیں۔ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، یہ بھی تابعی ہیں۔ بعض نے ویسے ان کو صحابی بھی لکھا ہے اور بعض تابعی کہتے ہیں ان کو۔ یہ آگے فرماتے ہیں، سمیت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر، کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا منبر پر، یعنی یہ علی المنبر حال بنتا ہے عمر بن خطاب سے، یعنی قائناً علی المنبر، اس معنی میں منصوب ہے یہ محلاً، کہ منبر پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی، سمیت فرما کے کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول فرماتے ہوئے، یہ یقول جانا یہ بھی حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محل منصوب ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث محدثین کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، فقہاء محدثین کے نزدیک۔ امام ابو داود نے یہ کہا ہے، ایک رسالہ ان کا ہے، رسالہ تو ابی داود الی اہل مکہ، یہ سنن ابی داود کے ساتھ ہی چھپا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ دین جو ہے نا، دین کے لیے 4 حدیثیں ہی کافی ہیں، یعنی ان 4 حدیثوں کے اندر پورا دین آ جاتا ہے، پورا دین آ جاتا ہے۔ ان میں ایک حدیث یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اور تیسری حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور چوتھی حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات یا امور مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس۔ یہ 4 حدیثیں، ان کے اندر پورا دین جو ہے نا آ جاتا ہے، پورا دین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محدثین کو احادیث کی جامعیت بھی معلوم تھی۔ جو فقیہ نہیں ہوتا اس کو کسی نص کی جامعیت کا علم نہیں ہو سکتا ہے، جو فقیہ ہے وہی جان سکتا ہے کہ کتنی جامعیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انما اوتیت جوامع الکلمہ، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، میں جامع کلمات عطا کیا گیا ہوں۔ جامع کلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے نا وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، لفظ مختصر ہوتا ہے، جملہ مختصر ہوتا ہے، چھوٹا، لیکن اپنے اندر جو ہے نا بہت بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، کئی امور کو حاوی ہوتا ہے، اور بہت سارے جزئیات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایسی بعض حدیثیں 40 امام نووی رحمہ اللہ نے جمع کی، الاربعین النوویہ کتاب مشہور ہے، اربعین امام نووی کی، اس کی بہت سارے علماء نے شرح لکھی ہے۔ امام ابن رجب نے اس میں 10 حدیثیں اپنی طرف سے شامل کر کے نا 50 حدیثیں جامع کلمات پر مشتمل ہیں، اور ان کی خود شرح لکھی ہے۔ یہ بڑی شرح، بہت مفید شرح ہے یہ، اس کا نام ہے جوامع العلوم والحکم، یہ چھپی ہوئی ہے یہ تحقیقات کے ساتھ، اور اس کی اور بھی بہت ساری شروع ہیں، بہت ساری، عرب کے اندر تو بڑی پائی جاتی ہیں، عربی کے اندر کوئی بڑی ہیں کوئی چھوٹی ہیں، اردو ترجمے بھی بعض کے ہو چکے ہیں یہ جامع کلمات پر۔ اس لیے امام بخاری اس طرح کی احادیث جو ہے نا، یہ ایک ہی حدیث ہوتی ہے، چونکہ اس کے اندر ایک جامعیت ہوتی ہے، اس جامعیت کی بنا پر جو ہے نا
صحیح بخاری کے اندر بہت بار آئی ہوتی ہے، باب جو ہے نا وہ نیا ہوتا ہے، یعنی اس کی جامعیت کی وجہ سے، کیونکہ بہت سارے مسائل پر وہ مشتمل ہوتی ہے، بڑے احکام پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے مختلف بابوں کے اندر وہ ذکر کر دیتے ہیں، اور یہ وہی ذکر کر سکتا ہے جو جامعیت کو سمجھتا۔ اس میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مثلا عام معروف ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب کل لفظ جو ہے نا یہ عموم پر یہ دلالت کرتا ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر بدعات پائی جاتی ہیں نا، ہر بدعت کو یہ شامل ہو جائے گا یہی لفظ۔ اب علیحدہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی طلب کرے مثلا کہ اس کی دلیل دو، یہ ضلالت ہے، دلیل دو، خاص دلیل دو، خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ عموم ہے، جامعیت ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ کلمہ جامع ہے۔ اسی طرح من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اسی طرح یہ حدیث نہا عن کل ذی ناب من السباع، یہ جامع کلمہ ہے، اب نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ذی ناب نشانی، کچلی، نکیلا دانت جو شکار کرتا ہے یہ حرام ہے۔ اب جس میں یہ صفت نہیں ہے نا کچلی والی اور شکار کرنے والی، وہ حلال ہے۔ دیکھیں نا جامعیت کا یہ معنی ہے کہ لفظ تھوڑے ہیں، اس طرح مثلا کل صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج، یہ جامع کلمہ ہے، یہ ہر نماز کو شامل ہے، کہ جو بھی نماز ہے نا، جو بھی نماز ہے وہ آ جائے گی اس کے اندر۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ لا نفی جنس کا ہے، نکرے پر داخل ہے، عموم استغراقی کا فائدہ دیتا ہے۔ اب علیحدہ مطالبہ کرنا کہ مقتدی کے لیے دکھاؤ، یہ فضول ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر جامعیت ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ جامع کلمہ ہے، دین کا بہت سارا حصہ جو ہے نا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کی جامعیت جو ہے نا ان کتابوں سے بھی پتہ چلتا ہے، جو کتابیں اس حدیث کی شرح میں لکھی ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب منتہی الاعمال فی شرح حدیث انما الاعمال، امام سیوطی نے لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر 180 ایک کم 80 179 مباحث ہیں اس حدیث سے متعلق۔ اس سے پتہ چلتا ہے کتنی جامعیت ہے اس حدیث کے اندر۔ 179 مباحث پر مشتمل ہے یہ کتاب، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت مباحث ہے اس کے اندر۔ تو اسی طرح اس سے بھی بڑی کتاب یہ میرے پاس ہے، مقاصد المکلفین فیما یتعبد بہ لرب العالمین، یہ اسی حدیث کے بارے میں دیکھ لو، 500 صفحے سے زیادہ کتاب ہے، بڑی کتاب ہے۔ یہ انما الاعمال بالنیات ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر عمر سلیمان اشکر کی کتاب ہے، یہ انہوں نے PhD کیا تھا فقہ مقارن کے بارے میں، جن کا یعنی فقہ میں وہ احکام و مسائل جن کا نیت کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ بڑی سیر حاصل بحث اس کے اندر ہے، استیاب ہے، انسائکلوپیڈیا سمجھ لیں آپ، محیط ہے، یہ قاموس ہے قسم کی اس حدیث سے متعلقہ احکام و مسائل۔ یہ بڑی جامعیت ہے، اس سے ان کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کے اندر کتنی جامعیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے اندر، انما الاعمال بالنیات۔ یہ بہت بہترین کتاب ہے، یہ شیخ ناصر الدین البانی صاحب کے شاگرد ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر عمر سلیمان اشکر رحمہ اللہ حافظہ اللہ تعالی۔ ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں مفید ہیں، نیٹ پہ نکل آتی ہیں۔ یہ ایمانیات ستہ جو ہے نا، ایمان، ارکان الایمان، ان پر بھی ان کی 6 کتابیں موجود ہیں۔ ایمان باللہ، العقیدہ فی اللہ، اس نام کے ساتھ مشہور کتاب ہے العقیدہ فی اللہ، اور ایمان بالرسل کے بارے میں بھی کتاب ہے الرسل والرسالات، اور ایمان بالملائکہ پر بھی ایک کتاب ہے عالم الملائکۃ الابرار۔ اسی سلسلے میں چونکہ ملائکہ کے مقابلہ میں یہ شیاطین بھی ہیں نا، مد مقابل ان کی ضد، اس پر بھی انہوں نے کتاب لکھ دی ہے عالم الجن و شیاطین۔ اسی طرح تقدیر کے مسئلے پر بھی ایک کتاب ہے، اور قیامت کے بارے میں بھی 2 کتابیں ہیں، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ، یہ ایمان بالآخرہ اس بارے میں بھی، اور ایمان بالکتب کے بارے میں
یہ کتابیں ان کی بہت مفید ہوتی ہیں، یہ بڑے محقق تھے ڈاکٹر عمر سلیمان اشکر۔ یہ اتنی اچھی کتاب ہے نا، مطلب پڑھ لے تو حیران رہ جاتا ہے، کوئی اس کتاب کا مطالعہ کر لے، اس کی فہرست پر ہی نظر پھیر لینا حیران ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات حدیث کے اندر کتنی جامعیت ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی کتابیں ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی کی کا ایک رسالہ ہے انما الاعمال بالنیات پر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے 2 رسالے ہیں، شرح حدیث انما الاعمال بالنیات، مجموع فتاوی کے اندر بھی ہیں، اور ان کا اردو کے اندر ترجمہ بھی ہے، افادات ابن تیمیہ کے ساتھ یہ چھپا ہوا ہے، افادات ابن تیمیہ۔ اس میں شیخ الاسلام کے 7 رسالے ہیں، 7 رسالے جن کا اردو کے اندر ترجمہ ہے، 2 رسالے صرف نیت کے مسئلے پر ہیں، 2 رسالے۔ اور ہمارے شیخ آپ کے شہر کے حافظ محمد گندلوی رحمہ اللہ تعالی، یہ معروف تھے شیخ الکل فی الکل کے ساتھ۔ شیخ الکل کا معنی ہوتا ہے تمام کے شیخ، تمام مدرسین کے اور علماء کے، یعنی مشہور جو علماء ہیں سب کے استاد ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اور فی الکل کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام علوم فنون کے اندر ہے، یعنی سب کے استاد تمام علوم فنون کے میں۔ اور ان سے پہلے یہ لقب تھا سید نذیر حسین محدث دہلوی کا تھا، شیخ الکل فی الکل۔ اور یہ دوسرے ہمارے شیخ حافظ محمد گندلوی رحمہ اللہ، میں نے بخاری انہی سے پڑھی ہے، ادھر گجرانوالہ جامع محمدیہ میں، اللہ رحمت فرمائے ان پر۔ بہت علم کے پہاڑ تھے یہ بھی، ان کا حافظہ بھی ایسے ہی تھا، جبل الحفظ، حافظے کے پہاڑ رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے اس حدیث کی شرح جو ہے نا اپنی اس کتاب کے اندر، جو کتاب میرے سامنے کھلی ہے، منہۃ الباری، یہ صحیح بخاری کی شرح ہے، یہ ساری زبانی انہوں نے بیان کی ہے۔ یہ پوری کتاب ابھی تک 12 جلدیں چھپ چکی ہیں، ابھی پوری نہیں چھپی، تو اگر پوری چھپ گئی ہو سکتا ہے یہ 15-16 جلدیں بن جائے۔ تو یہ ساری زبانی انہوں نے بیان کی ہے یہ کتاب۔ تو اس حدیث کی شرح جو ہے نا یہ کافی صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، دیکھ لیں آپ، یہ 190 صفحے سے لے کے جو ہے نا 209 صفحے تک ہے یہ انما الاعمال بالنیات کی شرح، توضیح، وضاحتیں، اتنے مباحث ہیں اس کے اندر بھی۔ تو آپ سب کو زبانی یاد ہوتا تھا، یہ کتابوں کی کتابیں زبانی یاد، وہ بیان کر دیتے تھے زبانی ہیں۔ تو یہ حدیث پر انہوں نے سیر حاصل کی۔ اس سے پہلے ان کی درس صحیح بخاری چھپی تھی 1 جلد کے اندر، وہ کتاب بدل وحی، یہ جو ہمارے سامنے ہے نا، یہ اس کی شرح تھی، اور کتاب الایمان، 2 کتابوں کی شرح تھی، وہ بھی زبانی بیان کی ہے انہوں نے، زبانی، وہ 600-700 صفحے سے زیادہ ہے، وہ ایک ہی جلد میں چھپی ہوئی تھی۔ اس میں نیت کے بارے میں اس سے بھی زیادہ بحث ہے، جو اس کتاب کے اندر ہے نا، یہ بعد میں چھپی ہے، اس میں زیادہ بحث ہے۔ تو یہ جامعیت ہے، محدثین کے اقوال مختلف ہیں اس کے بارے میں۔ یہ حدیث جو ہے نا انما الاعمال بالنیات، اور دیگر بعض حدیثیں جو ساتھ ملا کے 3-4 حدیثیں، وہ کہا ہے محدثین نے کہا ہے نا کہ پورا دین ہی ان کے اندر آ جاتا ہے۔ امام شافعی کا بھی قول ہے اس کے بارے میں، اور دیگر علماء کے اقوال بھی ہیں۔ تو یہ انما الاعمال بالنیات، اس میں یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ اعمال جو ہے نا یہ 2 قسم ہوتی ہے، ایک عمل وہ ہوتا ہے جس کا عبادات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور ایک وہ عمل ہوتا ہے جس کا عام عادات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یا طبعی طور پہ جو بندہ کام کرتا ہے، عام روزمرہ کے جو امور ہوتے ہیں۔ اس جگہ پر اعمال سے مراد وہ ہیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، کیونکہ عبادت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر خاص کر کے دیکھ لیں، نماز ہی ہم پڑھتے ہیں، 2 طرح کی نیت ہوتی ہے، 2 طرح کی نیت۔ ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ امتیاز کرنے کے لیے، عبادت، ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنے کے لیے یہ نیت بھی ضروری ہے۔ اور ایک نیت ہوتی ہے کہ یہ کس کے لیے ہے، یہ عبادت کس کے لیے ہے، یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ یہ 2 نیتیں، یہ جو کس کے لیے امتیاز کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، مثلا ہم ظہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں نا، تو ہمارے دل کے اندر یہ نیت ہونی ضروری ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا، کیونکہ اس سے وہ عصر اور فجر اور دیگر نمازوں سے ممتاز ہو جائے گی۔ یہ نیت بہت ضروری ہے، نیت ہے کہ میں کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں، فرض ہے یا نفل ہے مثلا۔
یہ کون سے فرض ہے کون سے نفل ہے مثلا یہ نیت ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا ارادہ، کیونکہ نیت کا معنی کرتے ارادہ قلبیہ، دل کا ارادہ، دل کا ارادہ۔ تو یہ نیت کا تعلق ہی دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ۔ نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، لغوی طور پہ بھی جو ہے نا زبان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اور شرعی طور پہ بھی اس کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے اس کی بہت تردید کی ہے کہ یہ زبان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا زبان کے ساتھ نیت اور کرتے بھی ہیں، ان کے رد میں بھی علماء کے فتوے موجود ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں نا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اغاثۃ اللہفان عن مصائد الشیطان۔ یہ بہت مفید کتاب ہے، بہت مفید ہے، یہ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنی مفید ہے یہ کتاب۔ اس میں 70 فصلیں ہیں، تقریباً 70 فصل ہیں اس کتاب کے اندر۔ اس کی 16ویں فصل کے اندر جو ہے نا یہ مسئلہ بیان کیا ہے انہوں نے۔ اتنی مفید کتاب ہے نا، جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا ان کا بھی ذکر ہے کہ شیطان کس طرح وسوسہ ڈال دیتا ہے انسان کے دل کے اندر، اور وسوسہ جو ہے نا ایک مرض بن جاتا ہے، مرض۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک اور بھی کتاب ہے، اس کا نام ہے ذم الوسوسہ والموسوسین، ذم الوسوسہ والموسوسین، یعنی وسوسے کی مذمت، اور جو وسوسے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں نا ان کی مذمت ہے۔ وسوسہ پڑ جاتا ہے، مثلا وضو بندہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا وضو ہوا ہی نہیں ہے، دوبارہ شروع کر دیتا ہے، یا ہاتھ ہی دھویا مثلا ایک دفعہ دھو لیے پھر شروع کر دیے، او ہو یہ تو اچھی طرح دھوئے نہیں گئے، پھر تیسری دفعہ شروع کر دیے، چوتھی دفعہ، اسی طرح کرتے کرتے جو ہے نا وہ جماعت سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں بسا اوقات۔ یا طہارت کرتے ہیں، مثلا میری طہارت ہوئی نہیں، 2-3 بار 3-4 بار اس طرح بار بار میری ہوئی نہیں طہارت، یہ وسوسہ یہ کئی لوگوں کو ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ نیت کے بارے میں بھی کہ دل کے اندر ایک نیت کر لیا، پھر وسوسہ آ گیا، او ہو میری نیت نہیں ہوئی، پھر خیال آ گیا میری نیت ہوئی نہیں، نیت بار بار کر کر پھر زبان سے لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ وسوسہ ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ نے اس فصل کے اندر نا یعنی 16ویں فصل بہت رد کیا ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں نا کہ نیت زبان سے ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا انہوں نے قول نقل کیا ہے اسی فصل کے اندر، ابن قیم رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول ہے۔ یہ شیخ تھے، ان کے استاد تھے، یہ بھی علم کے پہاڑ تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، بحر العلوم تھے، ہر فن میں امام ماہر اور مجتہد تھے، ہر فن کے اندر، معقولات کے اندر، منقولات کے اندر امام تھے، ہر فن میں۔ زبانیات تھا ان کو، یہ حدیث کی کتابیں زبانیات تھے، دوسری کتابیں زبانیات تھیں ان کو۔ تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نوح علیہ السلام کی عمر دے دیا جائے، نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال مثلا عمر پا جائے کوئی بندہ اور تحقیق شروع کر دے، نبیوں سے تحقیق شروع کر دے، نبیوں سے، ہر نبی کے بارے میں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آ جائے تحقیق کرتا کرتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کے بارے میں تحقیق شروع کر دے کہ کیا کسی ایک نبی سے یا کسی ایک صحابی سے یہ ثابت ہے کہ اس نے زبان سے نیت کی ہو۔ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی نہیں کر سکتا ثابت، کوئی کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے زبان سے نیت کی ہو، کسی نبی نے زبان سے نیت کی ہو، یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ قول ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے اغاثۃ اللہفان کے اندر، یہ اردو کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے اغاثۃ اللہفان، مولانا حافظ اسلم شادروی حافظہ اللہ تعالی، یہ ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، چھپا ہوا ہے، بہترین ہے یہ کتاب، بہترین کتاب۔ اس میں جو ہے نا شیطان بندے کو کس طرح گمراہ کر دیتا ہے، یہ بڑی تفصیلات ہیں، ہر فصل کے اندر ایک نیا مسئلہ، ہر فصل کے اندر ایک نیا مسئلہ، ایک مسئلہ کہ اس مسئلے کے اندر شیطان نے کیسے گمراہ کیا،
اس مسئلے کے اندر شیطان کیسے گمراہ کر دیتا ہے بندے کو، لوگ اس کے پیچھے کس طرح لگ جاتے ہیں شیطان کے پیچھے۔ یہ تلبیس ابلیس کے ساتھ ملتی جلتی کتاب ہے۔ یہ علامہ ابن جوزی پہلے ہوئے ہیں حافظ ابن قیم سے، انہوں نے تلبیس ابلیس کتاب لکھی تھی، اسی مسئلے پر ہے، لیکن ان کے انداز میں بڑا فرق ہے، دونوں کتابوں کے انداز میں بڑا فرق ہے۔ تو اسی طرح زاد المعاد ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد، اس میں بھی اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ زبان کے ساتھ نیت کرنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی تابعی سے ثابت ہے، اور نہ ہی کسی تبع تابعی سے ثابت ہے، اور نہ ہی کسی امام سے ثابت ہے۔ ائمہ اربعہ کا بھی انہوں نے لکھا ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی لکھا ہے کہ ان سے بھی ثابت نہیں ہے زبان کے ساتھ نیت کرنا۔ یا یاد رکھیں کہ ہدایہ کے اندر جو ہے نا، ہدایہ جو فقہ حنفی کی سب سے معتبر کتاب ہے، اس کے بارے میں ایک شعر بھی لکھا ہوا پرانے نسخوں کے شروع میں، ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها من کتب فی الفقہ۔ ایک نسخہ اس میں فی الفقہ ہی ہے، اور بعض میں ہوتا ہے فی الشرع، یہ لفظ ما صنفوا قبلها من کتب فی الشرع۔ اتنا مرتبہ مقام ہے اس کتاب کا ان کے نزدیک کہ اس کتاب نے فقہ کی سابقہ ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے ان کے نزدیک، یعنی جو زبان سے نیت کرتے ہیں نا ان کے نزدیک۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیت جو ہے نا یہ تو دل کا ارادے کا نام ہے نیت، باقی یہ زبان سے جو کرتے ہیں نا یہ اصل میں سنت المشائخ ہے، مشائخ کی سنت ہے۔ سنت سے مراد یہاں طریقہ یعنی جو رائج ہے ان کے یہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، ان کے مشائخ کی سنت ہے یہ کہ انہوں نے یہ طریقہ رائج کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہدایہ کا حاشیہ لکھا ہے مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی نے، انہوں نے اس حاشیے کے اندر جو ہے نا ملا علی قاری کا قول نقل کیا ہے، اور ملا علی قاری یہ بھی حنفی ہیں، انہوں نے حافظ ابن قیم کا قول نقل کیا ہے اپنی مرقات کے اندر، مشکات کی جو شرح ہے۔ حافظ ابن قیم کا وہی قول کہ زبان کے ساتھ نیت کرنا جو ہے نا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی امام سے ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ زبان سے نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اس حدیث کی شرح میں رسالہ لکھا ہے نا، جو بھی میں نے بتایا تھا شرح و حدیث انما الاعمال بالنیات اس کا نام ہے، اردو میں ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، بھی میں نے بتایا تھا افادات ابن تیمیہ کے اندر ہی، اس میں بھی اس پر سیر اصل باس لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اس کا خوب رد کیا ہے کہ زبان کے ساتھ جو ہے نا یہ نیت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، نبوی نماز جو صحیح حدیث کے اندر ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، محدثین نے باب باندھے ہیں، تکبیر تحریمہ کا بیان ہے، کہ افتتاح صلاۃ کا بھی بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کرتے ہیں۔ نیت جو کہ دل کے اندر ہوتی ہے نا، دل کے اندر کہ بندہ امتیاز کر لینا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت ہے، یہ صحت صلاۃ کے لیے نیت ہے۔ ایک ہے صحت صلاۃ، ایک ہے قبولیت صلاۃ، یہ دو علیحدہ علیحدہ ہے۔ صحت صلاۃ کے لیے یہ نیت کافی ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اور قبولیت نماز کے لیے نیت ہے کہ کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ ہے اللہ کے لیے۔ بیضاوی نے جو تعریف کی ہے نا نیت کی، اس میں یہ ہے کہ انبیاس القلب نحو الفعل، یعنی دل کا جو ہے نا اٹھ جانا، متوجہ ہو جانا کسی کام کی طرف، کسی کام کی طرف، اس میں اللہ کی رضا کے لیے یہ ہے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے یا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، یہ
یعنی اگر یہ بھی نیت ہو جانا چونکہ اللہ کی رضا ہے اس میں، یہ نیت صحیح ہے، یا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نیت ہو جائے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، یہ بھی نیت صحیح ہے۔ کیا اتنا ہی آ جانا کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی نیت صحیح ہے۔ تو قبولیت عمل کے لیے یہ نیت ہوتی ہے، قبولیت عمل کے لیے۔ اور جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نا نماز پڑھنے کے لیے، اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یقین ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے، مثلا اگر بازار جا رہا ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں بازار جا رہا ہوں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں وضو ہے نا، مثلا وضو جب بندہ کرتا ہے، اگر محض اس لیے وضو کرے نا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، میری گرمی دور ہو جائے گی، بس اتنی ہی نیت ہے، بس میں ٹھنڈک محسوس کرنی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر وضو کرتا ہے نیت ہے اس کی کہ میں ثواب مجھے ملے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ میرے گناہ جھاڑ دے گا، یہ بھی حدیث آتی ہے جو بندہ وضو کرتا ہے نا اس کے بدن سے گناہ جڑ جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، چہرے کے، تو اس طرح پاؤں کے گناہ، یہ اللہ جھاڑ۔ اعمال کے اندر وضو بھی آ جاتا ہے۔ اب یہی لوگ جو زبان کے ساتھ نیت کرنے والے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، وضو میں نیت شرط نہیں ہے، یہ ان کی عام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اہل علم نے ان کا خوب رد کیا ہے کتابوں کے اندر، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر، اور شیخ الاسلام نے اپنی کتابوں کے اندر، اور یہ مقاصد المکلفین بھی جو میں نے بتائی تھی آپ کو، اس میں بہت رد کیا ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہے۔ یہ عبادت کی دو قسمیں بناتے ہیں، ایک کہتے ہیں مقاصد ہوتے ہیں اور ایک وسائل ہوتے ہیں۔ مقاصد کے اندر وضو جو ہے نا، مقاصد کے اندر یہ نیت شرط ہے صحت کے لیے، لیکن وسائل کے اندر جانا شرط نہیں ہے، یہ وضو کو وسائل کے اندر داخل کرتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے نا صرف اتنا ہی آیا کہ وضو کرو، یعنی اپنا چہرہ دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو، قدموں کو دھو لو اور سر کا مسح کرو، اتنا ہی آیا ہے وضو کے بارے میں، وہاں یہ نہیں ہے کہ نیت کرو، یہ کہتے ہیں۔ اہل علم نے ان کا رد کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر آیا ہے انما الاعمال بالنیات، حدیث خبر واحد ہے، خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وضو شرط ہے، وضو جو ہے نا نیت کے بغیر وضو نہیں، یا وضو میں نیت شرط ہے، تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی لازم آ جائے گی، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور کتاب اللہ پر زیادتی کو یہ نسخ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حکم منسوخ ہو جائے گا۔ یہ اتنی غلط بات ہے نا، اتنی غلط ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ کے بھی قول کے خلاف ہے۔ مولانا عبداللہ لکھنوی نے لکھا ہے امام الکلام کے اندر کہ خبر وحد کے ساتھ کتاب اللہ کے عموم کی تخصیص، خبر وحد کے ساتھ کتاب اللہ کے اطلاق کی تقیید ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز ہے، ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز ہے، اور تفسیر نیسابوری کا حوالہ دیا ہے، اور محدث اثر شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ، ان کے مقالات کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، کئی حوالے انہوں نے دیے ہوئے ہیں کتابوں کے کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے حجت اللہ کے اندر کہ یہ کہنا کہ عام قطعی ہوتا ہے، یہ خبر بعد کے ساتھ اس کی تخصیص جانا جائز نہیں ہے، لم تصح بہا روایت عن ابی حنیفہ ولا عن صاحبی، کہ ابو حنیفہ سے روایتاً یہ ثابت نہیں ہے۔ 7 اصول لکھے ہیں انہوں نے، 7 اصول ایک ہی جگہ پر، ساتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایتاً ان سے ثابت نہیں ہے، روایتاً ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جب یہ آ ہی گیا ہے کہ ہر عمل جو ہے نا اس کے لیے خلوص کی ضرورت ہے، ابھی میں نے بتایا تھا کہ نیت اخلاص کے معنی میں، نیت کا جو شرعی معنی ہے اخلاص، یہ اس کتاب کے اندر تفصیلاً بات لکھی ہوئی ہے اخلاص کے بارے میں بھی، مخلصین لہ الدین، دیکھ لیں آپ، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اب الدین جو ہے نا وضو دین کے اندر ہے کہ نہیں؟ وضو دین کے اندر ہے، نیت کے ساتھ وضو بنتا ہے، نیت کے ساتھ۔ ان کی کتابوں کے اندر تو یہاں سے لکھا گیا اگر بندہ بارش کے اندر جا رہا ہے
تو اس کا چہرہ دھل گیا ہے، ہاتھ دھل گئے، یہاں تک پاؤں دھل گئے، تو اس کا وضو ہو گیا۔ حالانکہ محدثین کے نزدیک اس طرح وضو نہیں ہوتا ہے اس کے لیے، بلکہ کئی علماء نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں جو آیا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اذا قمتم کا معنی کرتے ہیں کئی مفسرین اذا اردتم القیام الى الصلاة، ارادہ آ گیا اس کے اندر۔ اور یہ ارادہ قلبیہ جو ہے نا، یہ دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے، تو وضو جو ہے نا یہ بھی اس میں ارادہ ہوگا حدث کو دور کرنے کا، اللہ کے قربت حاصل کرنے کا، اللہ کی قرب، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، عذاب سے بچنے کے لیے، گناہوں کے کفارے کے لیے کہ گناہ جڑ جائے میرے، کوئی بھی نیت کر لے تو یہ نیت صحیح ہے۔ زیادہ تو نہیں ہو گیا، بس کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ ساتھیوں نے یہ جو بخاری شریف سنی ہے اس سال شیخ صاحب سے، یہ اللہ قبول فرمائے۔ اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے، صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری جو ہے نا یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ اہل علم کے اندر، علماء کے اندر، پہلے متقدمین، کئی عورتوں کے یہ حالات کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے، محدثات جو ہوئی ہیں صحیح بخاری کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے، اور لڑکیاں خواتین کو جو پڑھایا کرتی تھی، بڑی بڑی مجلسیں ہوتی تھی، ایک کتاب بھی چھپی ہوئی ہے اس سلسلے کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے فتنے سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔